آج ہم سورہ فتح شروع کریں گے۔ سورہ فتح کا پہلا رکوع اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 9۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ ویسے تو میرا معمول یہ ہے کہ پہلے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، پھر سورت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا شان نزول وغیرہ کیا ہے، لیکن مجھے خیال ہوا کہ پہلے بتا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ لوگوں کو دلچسپی ہو کہ بھئی اس سورت کے خاص مضامین ہیں کیا۔ ہر صورت کا شان نزول ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں کو ایک شان نزول ہوتا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے اس سیاق و سباق سے وابستہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو خواب بتا دیا، لیکن خواب میں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ عمرہ کب ہوگا، اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا۔ اب ظاہر ہے مکہ چھوڑ کر آئے تھے صحابہ کرام میں، مہاجرین کی بہت بڑی تعداد تھی، ان کو بیت اللہ سے ایک دلچسپی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی زیارت کریں، ہم عمرہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ مجھے خواب آیا، تو صحابہ شدت شوق سے فوراً تیار ہو گئے کہ بس آپ کا خواب تو سچا ہے، ابھی ہم فوراً عمرہ کرنے جائیں گے۔ بیت اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کیا ٹھیک ہے۔ تو 1400 کے قریب حضرات کو لے کے، یعنی تقریباً 1500 افراد کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے، اور جو ہدیے کے جانور ہوتے ہیں، یعنی جو جانور عمرے میں شکرانے کے طور پر ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے نکلے۔ بعض دفعہ دم واجب ہو جاتا ہے نا، تو اس میں جانور ذبح کرنا بطور دم کے واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو دم شکر نہیں کہتے، میں نے غلط تعبیر کی، دم شکر اور ہے اور یہ دم اور ہے۔ خیر، تو ہدیے کے جانور بھی ساتھ لے کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور احرام باندھ لیا مدینہ میں، اس مقام سے جہاں سے آج آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی مکہ کے ارادے سے جاتا ہے۔ احرام باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بہت لمبا سفر تھا، مکہ سے مدینہ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ تو جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو آنے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ بھائی مشرکین مکہ کو بتاؤ، جیسے دوسری قومیں عمرہ کرنے آتی ہیں ہم بھی عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یعنی عربوں میں رواج تھا کہ بھی جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا تھا اس کو نہیں روکتے تھے، وہ عرب کے مختلف قبائل مختلف جگہوں سے آیا کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی دشمنی چل رہی تھی، انہوں نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہمارا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا تم سے ایگریمنٹ ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے اور ہم طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا قاصد کے بھیجنے کے باوجود، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان کی ایک ویلیو تھی، ایک شخصیت تھے حضرت عثمان، زمانے جاہلیت میں بھی ان کا بڑا احترام تھا، بہت بڑے تاجر تھے اور خاندانی نسبی شرف دونوں چیزیں حاصل تھیں، مالی شرف بھی حاصل تھا۔ تو جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بھیجا تو مشرکین نے آپ کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو مکہ میں مظلوم مسلمان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں اور جو بھی مظلوم مرد ہیں، ان کو تسلی بھی دے دینا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور کرنے والا ہے اور مکہ انشاءاللہ فتح ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ظلم سے نجات دے دے گا، ان کو تسلی بھی دے دینا۔ لیکن جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا جائے، ان کو جا کے بتایا جائے کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ مشرکین نے حضرت عثمان کو روک لیا، حضرت عثمان کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہو گیا کہ جی حضرت عثمان کو تو مشرکین نے قتل کر دیا، معاذ اللہ شہید کر دیا ہے۔ تو ایک صحابہ میں ایک جنگ کی ایک لہر دوڑ گئی کہ بھائی یہ تو ہے، یہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ اب ظاہر ہے 1400 اصحاب تھے اور مکہ والے تو بہت زیادہ تعداد میں تھے، اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں تھا، لیکن اتنا غیظ و غضب تھا صحابہ کرام میں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، کیونکہ یہ عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا کہ سفیر کو کبھی بھی دنیا میں کوئی قتل نہیں کرتا۔ جو بھی مذاکرات کے لیے جاتے ہیں نا سفرا وغیرہ، اس کو دنیا میں ہمیشہ سے رواج رہا ہے بھائی اس کا قتل کا مطلب تو یہ کہ آپ پر اب آئندہ کے لیے اعتماد ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کی اور 1400 اصحاب رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہمارے جسم میں موجود ہے، اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے۔ اب یہ کنفرم نہیں تھا کہ واقعی حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا،
کنفرم نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر وہ زندہ ہوئے، حضرت عثمان زندہ نکلے، تو ان کو کتنا افسوس ہوگا کہ ایسی مبارک بیعت جس میں سارے صحابہ جو بھی اس وقت موجود تھے وہ نبی کے ہاتھ پہ موت پہ بیعت کر رہے ہیں، تو عثمان تو اس بیعت سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا اور بایاں ہاتھ نیچے، اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ایسے حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے اپنے آپ سے بیعت فرمائی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی. فضائل میں کچھ نہ ہو تو یہ ایک حدیث ہی بہت بڑی فضیلت ہے، ورنہ تو ویسے حضرت عثمان کے فضائل سے تو احادیث بھری ہوئی ہیں. بعد میں یہ خبر جھوٹی ثابت ہو گئی کہ بھئی حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، اور حضرت عثمان بخیر و عافیت واپس آ گئے. اچھا، یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ کو سناؤں، تفسیر سے اس کا تعلق نہیں ہے. حضرت عثمان کی جو ازار تھا نا وہ اوپر تھا ٹخنوں سے، تو مشرکین نے مذاق اڑایا آپ کا. تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے مذاق اڑانے سے یا تمہارے استہزاء سے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ بھی ایک دیندار مذہبی لوگوں میں بھی ایک بیماری آ گئی ہے. کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی آپ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتے. آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ہوگا، پینٹ پہنتے ہیں لیکن فولڈ کر لیتے ہیں وہ. تو یہ شریعت کا حکم ہے. حضرت عثمان کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا تھا. خیر، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ میں ایک جوش تھا، تو مشرکین آئے مذاکرات کے لیے، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں شرطیں صورتاً ظاہراً ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں. تو صحابہ کرام کے لیے پر یہ صلح کو قبول کرنا بہت شاق گزر رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، کیونکہ آپ کے پیش نظر بڑی حکمتیں تھیں کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو. اور ظاہر صلح جو ہے نا کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کے ہوتی ہے. جب بھی آپ جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اپنے حقوق بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ صلح کا یہی طریقہ ہے. صلح کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی کہ ساری باتیں آپ کی مانی جائیں گی. ان میں بڑی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں گے. اب یہ شرط بہت صحابہ پہ شاق تھی، کیونکہ عمرے کا احرام باندھ چکے تھے. احرام کو عمرہ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کی نیت باندھ لی اور بیچ میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز توڑو آپ. تو آپ کیا کہو گے بھائی مجھے، یعنی آپ کی کوشش ہوگی مختصر نماز کر لو، جلدی جلدی پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، لیکن توڑنا یہ نیت باندھنے کے بعد یہ ایک اس کو یعنی یہ انسان کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے یہ عمل، اور بلا ضرورت یہ جائز بھی نہیں ہے. تو صحابہ کے دل پہ بہت شاق گزرا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم ہدیے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم کیسے عمرہ جو ہے ان نالائقوں کے کہنے پر، ان مشرکوں کے کہنے پر ہم احرام اتار دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطوں کو قبول کیا. اس میں ایک معاہدہ بھی تھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یعنی نہ مشرکین مدینہ پہ حملہ کریں گے نہ مسلمان مکہ پہ حملہ کریں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ یہ بھی کیا، کچھ اپنی باتیں بھی منوائیں کہ بھئی آپ نے اگر ہماری کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی ہے نا تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا. کسی بھی قبیلے سے ہماری لڑائی ہوتی ہے تو مشرکین ساتھ نہیں دیں گے. جنگ بندی کا مطلب ہمارا آپ سے کوئی اب 10 سال تک لڑائی بھڑائی نہیں ہے. مشرکین نے اس پہ ایگری ہو گئے وہ، اور وہاں سے کوئی آئے گا مسلمانوں کے پاس تو مسلمان اس کو کافروں کے حوالے کر دیں گے، مشرکین مکہ کے حوالے کریں گے. اور اگر یہاں سے کوئی معاذ اللہ مرتد ہو کے مکہ چلا گیا تو مکہ والے اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے. یہ شرط بھی مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کیا. تو یہ بیسک اور موٹی موٹی شرائط تھیں. جب صلح نامہ پہ دستخط ہوئے تو 2 موقعوں پہ جھگڑا ہو گیا. ایک تو یہ کہ آپ نے خط میں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مسلمانوں کا شعار ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ بسمک اللہم آئے گا، جو عرب کا کلچر تھا، رواج تھا، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے. الرحمن الرحیم نہیں آئے گا. اب اس پہ صحابہ کرام جذبات میں آئے کہ مشتعل ہوئے کہ ہم اللہ کے جو پراپر جو بسم اللہ ہے ہم وہ لکھیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لکھو، بسمک اللہم لکھا گیا. دوسرا مسئلہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ نے فرمایا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ. آخر میں نام کے بارے میں جھگڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا، عبداللہ و رسولہ، تو انہوں نے رسول اللہ کا لفظ لکھا. تو آپ ان مشرکین نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمارا پھر جھگڑا کیوں ہوتا آپ سے؟ تو رسول اللہ کا لفظ ہٹائیں، آپ صرف ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے. تو اس پہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ رسول اللہ کا لفظ مٹائیں. تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے. تو پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے لفظ رسول اللہ کو مٹایا.
اس پہ بھی صحابہ کرام مشتعل ہو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ٹھنڈا کر رہے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرو۔ اس صورت میں تسلی بہت ہے نا، اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام کے جذبات بہت زیادہ، کیونکہ ان میں دینی غیرت اور دینی حمیت تھی کہ ہم دب کے صلح کیوں کریں، ابھی تو ہم موت پہ بیعت کر رہے تھے اور اب ہم ان کی شرطیں ماننا شروع کر دیں۔ خیر جی، یہ صلح نامہ مکمل ہوا، اتنے میں حضرت ابو جندل مسلمان ہو کے آئے، بیڑیاں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو واپس کر دیا مشرکین مکہ کے حوالے۔ حضرت ابو جندل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کے حوالے مجھے کر رہے ہیں، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا، اگرچہ اس پہ سائن نہیں ہوئے تھے، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، مہر نہیں لگی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی معاہدے کی پابندی کی۔ تو جب یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا ہے، اب احرام سے کیسے نکلیں، اللہ نے حکم دیا کہ جانور ذبح کر دو۔ شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے، کسی حدیث سے پتہ چلا ہمیں کہ اگر آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں اور کوئی بیماری کی وجہ سے آپ کو ٹائم سے پہلے احرام کھولنا پڑ جائے، اس کا طریقہ پھر شرعاً یہی ہے کہ آپ احرام کھول دیں اور جانور ذبح کر دیں۔ آپ یہ ایک دم کے طور پر ہوگا، کفارے کے طور پر ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ پر عمرے کی قضا واجب ہے اور وہ جو احرام سے نکلنے کی تلافی جانور ذبح کرنے سے ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کا حکم دیا صحابہ کرام کو کہ بھئی احرام سے باہر نکلو، حلق کرو، تو کوئی حلق کر نہیں رہا تھا۔ آپ کی زوجہ حضرت صفیہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ خود حلق کر لیں، صحابہ آپ کو دیکھ کے حلق کر لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے حلق کیا، صحابہ نے پھر آپ کو دیکھ کے حلق کرنا شروع کر دیا۔ بہت لمبا واقعہ صلح حدیبیہ کا، میری کوشش ہوتی ہے کہ تفسیر میں صرف اس پہلو کو بتاؤں جو اس تفسیر سے یعنی قرآن کی صورت سمجھنے میں آپ کو معاون اور مددگار بنے، ورنہ اس پہ علماء کی اسپیچز بھی موجود ہیں، تقریریں بھی موجود ہیں، کتابیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، خود میرے لیکچرز میں بھی دوسرے مقامات پر آپ کو اس کی کافی ڈیٹیل مل جائے گی۔ فی الحال میں اس واقعے کو یہیں تک بند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا، 6 ہجری ذی قعدہ۔ جب واپس آئے اب سکون ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری محرم میں خیبر پہ حملہ کر دیا، جو یہودیوں کا ایک شہر تھا چھوٹا سا، بہت سارے یہودی رہا کرتے تھے۔ تو ب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہم اگر یہودیوں پہ حملہ کرتے ہیں تو، کیونکہ یہودی بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو اطمینان ہو گیا مشرکین کی طرف سے کہ وہ اب حملہ نہیں کریں گے، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور یہ سازشی ٹولہ تھا یہ یہودیوں کا، جو بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ آپ نے حملہ کیا اور خیبر الحمدللہ فتح ہوا اور پھر بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس جنگ بندی کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو دعوت اور تبلیغ کا موقع مل گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے، ادھر سے مشرکین کے حملے شروع ہو جاتے تھے، ادھر سے غزوہ خندق ہو گئی، چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا، تو جو دعوت کا کام تھا نا اس میں یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا کہ اب آپ دعوت کا کام کریں۔ آپ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور عرب کے قبائل کو دعوت دی، اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ خاص طور پہ خیبر فتح ہونے کے بعد اب یہودیوں کا زور بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ سورہ توبہ میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی، آپ وہ لیکچر دوبارہ سن سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے پھر مسلمانوں کے خلاف کسی قبیلے کی مدد کی اور صلح حدیبیہ کو خود انہوں نے توڑ دیا۔ اب صلح حدیبیہ مشرکین نے ہی توڑ دیا، جو صلح ہوئی تھی وہ توڑ دی اور معاہدہ توڑ دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہو گیا کہ اب آپ مکہ پہ حملہ کریں۔ تو 8 ہجری میں، یعنی صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، 8 ہجری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، 10,000 کا لشکر، اور بہت معمولی سی لڑائی ہوئی، چند جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ معاہدہ کیسے توڑا تھا مشرکین مکہ نے، یہ میں سورہ توبہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، آپ وہ لیکچرز دیکھ لیجیے گا۔ جب 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، تو مورخین کا اختلاف ہے کہ مکہ صلح کے ذریعے فتح ہوا ہے یا لڑائی کے ذریعے، یعنی اتنی تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی، چند جھڑپیں ہوئی تھیں، کہ اب تک اختلاف چلا آ رہا ہے علماء کا، فقہاء کا، مفسرین کا، کہ ہم کیا کہیں گے اس کو، عنوتاً فتح ہوا ہے یا صلحاً۔ عنوتاً کا مطلب ہوتا ہے آپ نے باقاعدہ لشکر نے کسی ملک پہ حملہ کر کے اس کو فتح کیا ہو، کیونکہ اس کے حکام کچھ اور ہوتے ہیں، اور صلح کے ذریعے جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو مال غنیمت کے حکام اور دیگر کچھ فقہی حکام الگ ہوتے ہیں۔ تو اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ صلح کہیں گے ہم اس کو کہ مشرکین نے ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی نہیں لڑنا، یا یہ کہ جنگ ہوئی ہے اس کو، یعنی اتنی معمولی سی جنگ ہوئی تھی کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ مکہ لڑائی سے فتح ہوا ہے یا صلح سے فتح ہوا ہے۔ تو 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔